فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے تو رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رحمت بھیجتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، نبی پر خصوصی رحمت بھیجا کرو جس کو اردو میں درود کہا جاتا ہے، وسلموا، اور سلامتی بھیجا کرو، تسلیما، سلامتی بھیجنا، یعنی خوب سلامتی بھیجا کرو۔ تو یہ آیت جب اس آیت کی وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ درود بھیجنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور الامر بشیء لا یقتضی التکرار، جب کسی بات کا آرڈر دیا جاتا ہے نا تو ایک دفعہ کرنے سے وہ آرڈر پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں درود کا حکم دیا، تو زندگی میں ایک دفعہ بھی اگر ہم درود پڑھ لیں گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، جیسے کہ کلمہ توحید زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے، باقی جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے۔ اور جب کسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ایک مرتبہ اس میں درود پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض اور واجب ایک اصطلاح ہے۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے جس کی دلیل یقینی اور قطعی ہو، تو چونکہ قرآن نے درود پڑھنے کا حکم دیا تو وہ چونکہ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، بلکہ پڑھو، تو ایک دفعہ پڑھنا اس قطعی یقینی دلیل کی وجہ سے فرض ہے۔ تو فرضیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی دلیل بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے کہ میرے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو اس حدیث یہ چونکہ خبر واحد ہے، کیونکہ ظاہر ہے قرآن جس طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس طرح اخبار آحاد جو خبر واحد ہوتی ہیں وہ اس طرح تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی، تو اس میں تعویل کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو اس لیے فقہاء، خاص طور پر احناف جو ہیں، فقہاء حنفیہ، انہوں نے فرض اور واجب ایک ٹرم بنائی ہے شرعی مسائل کو سمجھانے کے لیے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب کسی مجلس میں نبی کا نام آئے نا تو اس مجلس میں ایک دفعہ کم سے کم درود پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا درجہ تھوڑا سا فرض سے نیچے ہوتا ہے کیونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اور پھر جب بار بار نبی کا نام آئے تو پھر بار بار پڑھنا واجب نہیں ہے کیونکہ اس میں حرج ہے۔ ہاں مستحب ضرور ہے کہ جتنی دفعہ پڑھیں، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو لازمی درود شریف پڑھا کریں، یہ تو مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ تو بہت زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ درود شریف جو ہے یہ اصل میں اللہ کی عبادت ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ مسئلہ بھی بتاتا چلوں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی منت مانتے ہیں نا، منت کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا، تو اس عمل کو منت کہا جاتا ہے کہ باقی اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کریں۔ تو منت میں یہ ضروری ہے کہ آپ جس چیز کی منت مانیں وہ عبادت مقصودہ ہو اور اس کی جنس میں سے لازم بھی ہو، یعنی عبادت میں کامل عبادت ہونی چاہیے، وہ عبودیت کا عنصر اس میں ہو۔ جیسے آپ نے منت مانی کہ اگر جو ہے میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، تو روزے عبادت ہے، مقصود ہے، یعنی عبادت مقصودہ میں سے۔ لیکن اگر آپ نے منت مانی کہ میں اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو میں وضو کروں گا، تو وضو چونکہ مقصود نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، وضو سے مقصد تو نماز ہوتی ہے، تو وہ منت آپ کے اوپر لازمی نہیں ہوگی۔ آپ نے اگر منت مانی کہ جی میں صدقہ کروں گا، تو صدقہ عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے جو زکوٰۃ ہے وہ واجب بھی ہے۔ روزے کی جنس میں سے رمضان کا روزہ واجب ہے۔ آپ نے نفل نماز کی منت مانی تو بھی منت پورا کرنا آپ پر لازم ہے، کیونکہ نفل نماز جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور اس کی جنس میں سے یعنی فرض نماز آپ پر لازم بھی ہے۔ تو اگر دونوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو منت پھر منعقد ہی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہ اگر امتحان میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، تو میں جو ہے اپنے والدین کی خدمت کروں گا، تو یہ خدمت ثواب تو بہت ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، تو یہ منت آپ پر پورا کرنا لازم نہیں ہوگی۔ خدمت تو کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ مقصودہ کا مطلب نماز، حج، یہ سب چیزیں جو ہے نا مقصود میں آتی ہیں۔ یہ کسی عارضے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تاکہ ماں باپ کو پریشانی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر خدمت کے محتاج نہیں ہوتے تو پھر خدمت واجب بھی نہیں ہوتی، ان کی خدمت کے محتاج ہوتے ہیں تو واجب ہوتی ہے۔ لیکن نماز تو جب بھی ٹائم آئے گا آپ پر لازم ہوگی، زکوٰۃ تو سال گزرنے کے بعد جب بھی صاحب نصاب ہوں گے آپ پر لازم ہوگی، چاہے غریبوں کو ضرورت ہو یا نہ ہو، آپ پر تو زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ تو اب علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف کی منت مانتا ہے تو کیا اس پر درود شریف کی منت پوری کرنا لازم ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ نہیں، کیونکہ درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے۔ اس کی پہلے میں اور آسان مثال دیتا ہوں، جیسے تلاوت۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی یہ منت مانتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 3 پارے تلاوت کروں گا،
تو یہ منت پوری کرنا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ مقصد قرآن سے کیا ہے کہ آپ کا دل بنے اور آپ کو آخرت کی یاد تازہ ہو، آپ کو شرعی حکام کا علم ہو۔ ثواب بہت ہے، ہر ثواب کا کام اصطلاحی عبادت نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ عبادت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اور ایک عبادت مجازن ہم عبادت، ہر اچھے کام کو عبادت کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اس سے، لیکن ایک ہوتی ہے مقصود عبادت، تو مقصودہ عبادت میں سے نہیں ہے۔ ثواب بہت ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ سے محبت کی علامت ہے، بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، قرآن بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی، لیکن قرآن کی تلاوت کی منت جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اب یہ اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی درود شریف کی منت مان لیتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا، تو کیا یہ منت پوری کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ درود شریف عبادت مقصودہ نہیں ہے، کیونکہ درود شریف کا مقصد تو یہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، یہ نماز روزے کی طرح نہیں۔ لیکن راجح قول یہ ہے جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ یہ منت پوری کرنا واجب ہے، کیونکہ درود شریف عبادت مقصودہ ہے، اور عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے واجب بھی ہے، فرض بھی ہے۔ تو فرض کیسے ہے؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دے دیا، اب زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہو گیا، یہ مسئلہ تو آسانی سے سمجھ میں آ گیا کہ فرض کیسے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے عبادت مقصودہ کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا حضرات فقہا نے کہ درود شریف اصل میں اللہ کی عبادت ہے جو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے، اور اس میں عبادت کا عنصر، عبادت کہتے ہیں جس کی جو ہے وہ جس میں عبودیت کا عنصر ہو، آپ بطور غلام جو کام کر رہے ہو، جس میں آپ کو لاجک پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے 5 نمازیں فرض ہیں نا، کیوں فرض ہیں بھائی؟ لاجک کی بھی ہمیں حکم نہیں، ہم نے پڑھنی ہے۔ روزہ فرض ہے، اس کی حکمتیں اللہ نے بیان کی، لیکن وہ حکمتیں نہ بھی ہو تو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی غلامی کے طور پر پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اس سے درود شریف کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ نے کہا کہ تم یہ عبادت کرو گے میری، یہ ہوگی میری، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ دعا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے بھکاریوں کی طرح مانگتے ہیں، تو اللہ نے کہا اور دعائیں تم مانگو نہ مانگو، یہ والی تو اسپیشلی تم پہ فرض ہے۔ ایک تو طلاق دعا مانگنا ہے نا، لیکن اسپیسیفک کوئی مخصوص دعا مانگنا تو فرض نہیں ہے، لیکن یہ والی دعا مانگنا ہم پہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ تم نے پیغمبر کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے، یہ تم پہ فرض ہے، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے فرض ہے۔ تو یہ عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت ہے، اور نبی کے لیے دعا ہے یہ۔ تو اس سے درود شریف کی اہمیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر پہ درود بھیجنے کو اپنی عبادت قرار دے دیا ہے۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے۔ تو کیسے بلند کیا؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ نماز میں بھی درود شریف ہے، اور اتحیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجنے کو اتحیات کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کو بھی ایڈ کیا گیا ہے۔ تو اس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تو اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے شریعت میں بعض عبادتیں بعض اوقات میں زیادہ پسندیدہ ہیں، آپ دن میں نوافل پڑھیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن یہ نوافل آپ رات کے آخری حصے میں پڑھیں تو تہجد بن جائے گی، بہت زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ آپ روزہ رکھیں، عام دنوں میں ثواب ہے، عید جمعرات کو زیادہ ثواب ہے، ایام بیز میں زیادہ ثواب ہے، رمضان کا تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے، عاشورہ کا بھی ثواب ہے۔ تو جیسے جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ خاص دن اور خاص اوقات میں ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، تو ایسے ہی درود شریف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عام دنوں میں بھی درود شریف میں بہت ثواب ملتا ہے، لیکن صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا عام دنوں سے زیادہ افضل۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ جمعے کے دن خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور جب وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بھی مسجد نبوی میں اکثر وہ میں نے دیکھا اپنے بڑوں کو کہ وہ عصر کی نماز کے بعد نا مسجد نبوی میں صرف درود شریف ہی پڑھتے ہیں بیٹھ کے۔ ایک تو وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے سامنے، اور پھر وہاں جمعے کا دن بھی ہو تو، اور پھر عصر کی کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ تو جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس سے عصر کا ٹائم مراد ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ عصر کا وقت مراد ہے۔
تو جمعے کے دن عصر کے وقت درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کو عصر کے وقت ٹائم نہیں ملتا تو جمعے کی نماز کے لیے آپ وقت سے بہت پہلے آ جائیں، نہا دھو کے تیار ہو کے اگلی صف میں بیٹھیں، اور خطیب صاحب کا بیان شروع ہونے سے پہلے آپ تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ تو اس کے بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہمیں اللہ نے حکم دیا، اور علماء نے بیان کیا کہ درود شریف کو جو اللہ نے ہم پہ لازم کیا نا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہمارے ذہن میں اور اچھی طرح بیٹھ رہی ہے، کیونکہ پچھلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ کے برابر لے آئے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ، اور جہاں ہمارے یہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے سید الانبیاء کو حاضر ناظر مشکل کشا کیا بنا دیا، تو شرک کرنے لگے۔ تو درود شریف میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ہم نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سید الانبیاء پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما اور آپ پر سلامتیاں بھیج، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہے، تبھی تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو۔ ہاں، یہاں ایک اشکال ہو سکتا تھا اس کا کہ بھئی اچھا اس کا مطلب نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، تو نہ، نبی ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے محتاج ہے۔ ہم دعا نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے گا، لیکن اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا تاکہ ہماری نظر میں یہ عقیدہ اور اچھی طرح مضبوط ہو جائے کہ تم بھی پیغمبر کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبر تمہاری دعا کے محتاج ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت کے بہرحال محتاج ہیں، اور پیغمبر بھی اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، اور یہ اس سے ان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا بلکہ مرتبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ پیغمبر اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، تو اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ پیغمبر ہماری دعا کے محتاج ہے، یہ میں بار بار بتا چکا ہوں، ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں پیغمبر پر رحمت بھیجوں، لیکن اس میں امتیوں کا حصہ پڑ گیا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ ویسے ہی اس کو گفٹ دینا چاہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ گفٹ دینا ہے، لیکن آپ جا کے بادشاہ سے سفارش کر دیتے ہو کہ بھئی ان کو یہ گفٹ دے دو۔ اس میں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے تو کرنا ہی ہے، تو بادشاہ کے دل میں ہمارا مقام بھی بڑھ جائے گا کہ دیکھو جو کام میں چاہتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے وہی چاہتا ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کا تعلق بڑھ جائے گا، اور یعنی جو شہزادہ ہے نا اس سے بھی تعلق بڑھ جائے گا آپ کا۔ تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی کے لیے تو ہمارا اللہ کا ریلیشن بھی بڑھتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے حبیب کے لیے یہ بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں رحمت بھیجنے کا، اور سید الانبیاء سے بھی ہمارا تعلق بڑھ جائے گا، قیامت کے دن یہ چیز سفارش میں معاون اور مددگار ہو۔ مفتی صاحب، میں پنجاب سے میری شادی کی عمر ہو گئی، اور جب شادی کی بات کرتا ہوں تو ابو سے تو اماں سے اجازت لو، اماں اجازت نہیں دے رہی، ابو ساری زندگی لگ رہا ہے اماں سے پوچھ گئی، سارے کام کرتے رہے ہیں، زندگی کے اہم فیصلے باپ کو خود کر لینے چاہیے، تو باقی یہ کہ پوچھو ہی نہیں، کر لو، اگر آپ کما رہے ہو تو کر لو، ابا کو منع کرنے کا رائٹ ہی نہیں ہے نا۔ اگر کوئی شخص کما رہا ہے، بیوی کو اپنے خرچے پہ پال سکتا ہے، تو ابا کو اسے شادی سے روکنے کا اللہ نے رائٹ ہی نہیں دیا ہے، اس لیے باپ کی اطاعت اس موقع پہ لازم نہیں ہے، آپ کر کے بتا دو، کوشش کرو ابا مان جائیں، اماں بھی مان جائیں، نہیں مانے تو پھر کر کے بتا، ورنہ میں تو ایک ہی میری ہوتی، دوسری پہ کون مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا۔ میں اپنی والدہ کے پاؤں پکڑتا تھا، والدہ ایسے یوں دیتی، تو میں نے کہا یہ بھائی یہ نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں مانے گا، تو پھر 15 دن کے بعد بتایا میں نے کہ 15 دن پہلے میں شادی کر چکا ہوں، اس کے بعد پھر تیسری بھی چوتھی۔ کیا اجتماعی دعا ثابت ہے؟ اجتماعی دعا تو ثابت ہے فی نفسی، لیکن فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کسی بھی صحیح یا ضعیف، ایک روایت ہے ضعیف ہے، وہ بھی اس میں ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں، یہ فقہ حنفی میں تو باقاعدہ یہ اصول ہے، اصول فقہ کی کتابوں میں، کہ وہ عمل جو بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا نبی کے دور میں، اگر اس میں ہمیں کوئی ایک صحیح حدیث مل بھی جائے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حسامی ہے اصول فقہ کی کتاب، فقہ حنفی کی نور الانوار ہے، یہ فقہ حنفی کی اصول فقہ کی کتاب ہے۔ اصول الشاشی ہے، ما عمت بہ البلوا، وہ چیز جس میں ابتلا بہت زیادہ ہو تو سوال پیدا ہو تو اس کو بیان ایک نے کیوں کیا؟ تو یہ کام تو 5 نمازوں میں ہو رہا تھا اجتماعی دعا، تو ایک روایت میں کیوں ملتا ہے؟ اس کو تو بہت سارے لوگ بیان کریں نا، اور وہ روایت بھی ضعیف ہے، اور اس روایت میں بھی اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ نبی نے ہاتھ اٹھائے، تو اب اس سے اخذ کر کے نبی نے اٹھائے تو صحابہ نے بھی اٹھائے ہوں گے، پھر صحابہ نے اجتماعی بہت ساری چیزیں نکال لی ہیں میرے بھائی۔ اور جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں ان کو تو ویسے بھی چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی وہ تشریح کو فالو کرتے ہیں جو امام ابو حنیفہ سے منقول ہے،
یعنی قرآن و حدیث کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو ہم چاروں ائمہ کو برحق سمجھتے ہیں، لیکن عمل کے طور پر پریکٹیکلی فالو کس کو کرتے ہیں؟ فقہ حنفی کو۔ یہی مطلب ہوتا ہے نا حنفی ہونے کا۔ تو فقہ حنفی کی تو کسی کتاب میں نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنی چاہیے، نہ فقہ شافعی کی کسی کتاب میں، نہ فقہ حنبلی کی کسی کتاب میں، نہ فقہ مالکی، تو چاروں فقہی مذاہب کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ صرف اہل حدیث کے بغض میں ہم اس کو پروموٹ کریں کیونکہ اہل حدیث نے کلپ بنا دیا ہے کہ یہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، تو اہل حدیثوں کو جواب دینے کے لیے کہ نہیں جی ثابت ہے، اس کو پیچھے پڑ جائیں اس کے، یہ زیادتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اہل حدیث لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا دیوبندیوں کا کہ تم لوگ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہو، کہاں سے ثابت ہے؟ تو بجائے اس کے کہ مان لے کہ یار ثابت نہیں، ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ بہت مشکل ہے سمجھانا، دوبارہ سے انگلش میں سمجھاتا ہوں۔ یہ ہمارے مناظروں میں آیا کہاں سے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی حمایت میں؟ یہ اہل حدیثوں نے جب مخالفت کی نا، اہل حدیثوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، بھائی تم لوگ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعائیں مانگتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کہاں ہے؟ تو مان لیتے کہ کہیں نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ لیکن یہ ماننا مشکل کام ہے، اس میں بےزتی ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے تھوڑی ہیں، فرشتے تھوڑی ہیں، مان لینا اچھا ہے یار، ہم سے بھی غلطی ہو جاتی، ہو گئی بھائی ایک چیز ہندوستان میں رائج ہو گئی، اب اس کو ختم کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس پہ پورا رسالہ لکھا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان جو تھے حضرت مفتی تقی صاحب کے والد، انہوں نے پورا رسالہ لکھا کہ کہیں ثابت نہیں ہے، لیکن یہ بھی لکھا کہ بھائی فتنے کا خطرہ ہے، فتنہ بہت ہوگا نا، ایک دم سے ایک چیز چھوڑ دی جائے تو فتنہ ہوگا، اس لیے آرام آرام سے ختم کیا جائے اس کو، اور جن مسجدوں میں ہو رہی ہے فی الحال اس کو کنٹینیو کیا جائے۔ یہ بالکل بیلنس بات تھی، لیکن مانا انہوں نے کہ ثابت نہیں ہے، تو یہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا کہ ایک چیز نہیں ہے تو مان لیا جائے۔ لیکن جو مناظر ہوتے ہیں نا، مناظر، اس کا تو کام ہے سامنے والے کو نیچا دکھانا، تو وہ جب اہل حدیث کہہ دے گا کہ یہ ثابت نہیں ہے تو بس پھر اہل حدیثوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہ نہیں ثابت ہے، یہ پھر زیادتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اہل حدیث کے منہ سے کبھی کوئی صحیح بات نکل نہیں سکتی، یہ غلط ہے۔ اس کی ایک اور آسان مثال دوں، بس وہ بات کر کے پھر آپ لوگ کو، اہل حدیث لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ ویسے یہ ٹاپک چھیڑنا چاہیے نہیں، اللہ معاف فرمائے، غلطی سے چھڑ گیا، ابھی چھڑ گیا تو میں کر لیتا ہوں۔ یہ دوبارہ یہ بحثیں، نبی نے اس طرح کی بحثوں سے بہت سختی سے منع کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا۔ اب کیا ہوا، میرے پاس ایک شخص قطر سے کسی ہمارے دوست کا فون آیا کہ وہ اہل حدیث تو گمراہ ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا کیوں گمراہ؟ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، حالانکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو میں نے کہا اس میں گمراہی والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ بھی قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، میں کہا ہوں الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ خود کہہ رہے ہیں میں کہا ہوں۔ تو اہل حدیث اس مسئلے میں گمراہ کیسے ہو گئے؟ تو کہہ رہے ہیں اس کا تو مطلب ہے نا، اس کا مطلب جو بھی، میں نے کہا جو بھی مطلب ہے اللہ نے وہ مطلب بیان کیا، اللہ نے اتنا کہا کہ اللہ عرش پر ہے، مطلب تم خود ہی تلاش کرتے رہو۔ تو ہم بھی جب یہ کہہ دیں کہ اللہ عرش پر ہے، مطلب کہ ایسی کی تیسی منہ سے ہم نے جب یہ لفظ بول دیا تو گمراہ کیسے ہو گئے؟ نہیں حضرت آپ تو مجھے لگتا ہے غیر مقلد ہو گئے ہیں، آپ تو یہ ہو گئے ہیں، آپ تو فلانا ہو گئے ہیں، آپ تو ہمارے کو تھے نا استاذ تھے حنفی ہیں بڑے پکے، تو لیکن ایک علماء تو محقق ہوتے ہیں نا، فقہ حنفی کو کے ہونے کے ساتھ ساتھ محقق بھی ہوتے ہیں وہ۔ تو وہ کسی نے کہا آپ اہل حدیث سے بڑے متاثر، انہوں نے کہا میں حدیث سے متاثر ہوں، اہل حدیث سے متاثر نہیں ہوں، لیکن حدیث ہے تو بھائی ہم بھی قرآن اور حدیث سے متاثر ہیں۔ تو قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ یہ کہا ہے رحمان کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ پھر حدیث کے صاف الفاظ ہیں، ایک باندی نبی کے پاس آئی، نبی نے اسے چیک کرنے کے لیے کہ مسلم ہے یا غیر مسلم، نبی نے اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ باندی نے ایسے انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف اور کہا فی السماء، آسمان میں۔ نبی نے فرمایا اعتقھا، اس کو آزاد کر دو، فإنھا مؤمنۃ، یہ مومن ہے۔ تو میں نے کہا وہ باندی تو آپ کے رائے کے مطابق گمراہ تھی، اس نے صرف اتنا نہیں کہا اللہ اوپر ہے بلکہ انگلی سے اشارہ بھی کیا۔ میں نے کہا میرے بھائی پبلک کو وہی دین بتاؤ جو آسان ہو، زیادہ ٹیکنیکل بات۔ اشاعرہ ماتریدیہ کیا کہتے ہیں؟ سر آنکھوں پہ یہ سب بڑے بڑے علماء تھے، یہ بحثیں علماء کے لیے ٹھیک ہیں، یہ سب اکابر تھے، بزرگ تھے، ان کے عقائد درست ہیں اپنی جگہ، یہ سب کس کے؟ یہ علماء ہیں بڑے بڑے، اور بڑے بڑے علماء کوئی اشاعرہ میں گزرے، کوئی ماتریدیہ میں گزرے، یہ بحثیں علماء کے لیے چھوڑ دو، عوام کے لیے اللہ کو انہی الفاظ سے یاد کیا جائے گا جن الفاظ سے اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے قرآن و سنت میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے جب اپنی حمد و ثنا کی، اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ ہم جب اللہ کی تعریف کہیں گے اے عرش کے مالک، اے عرش والے، اور انگلی کہاں اٹھائیں گے؟ بولو۔ باقی ٹیکنیکل باریکیاں ماتریدی نے اس کے مطلب وہ مطلب اب علماء کے لیے چھوڑ دو، غلط کسی کو نہ کہو، برا کسی کا نہ کہو، چاروں سب طرف سلفیوں میں بھی بڑے بڑے علامے ہیں، اشاعرہ میں بھی بڑے بڑے بزرگ علامے گزرے ہیں، ماتریدیہ میں بھی بڑے بڑے علامے گزرے ہیں۔ ہمارا یہ منہ نہیں ہے کہ ہم کسی عالم کا نام لے کے رد کریں، سب بڑے بڑے لوگ ہیں۔ عوام کیا کرے گی؟ عوام کہے گی
جو اللہ نے اپنے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہم بھی وہی الفاظ استعمال کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آدھی باتیں بیان کرتے ہیں آدھی پی جاتے ہیں, تبھی ہم کہتے ہیں یہ غیر مقلد ہیں. قرآن میں جہاں یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے, قرآن میں وہاں یہ بھی تو ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو وہاں تمہارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. قرآن میں یہ بھی تو ہے نا, تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. بھائی دیکھو کسی بھی زبان میں اس زبان کے جو محاورے اور مفہوم ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اردو میں, انگلش میں, عربی میں, ہر زبان میں. میں جب آپ کو کہیں بھیج رہا ہوں اور آپ گھبرا رہے ہو, میں کیا کہوں گا؟ یار تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. یہاں علم اور قدرت کے لحاظ سے میت مراد ہوتی ہے کہ میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور تمہاری مدد کی قدرت بھی رکھتا ہوں, غافل نہیں ہوں. اس کی مثال ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے محل میں جاتے ہوئے گھبرا رہے تھے کہ اللہ وہ تو قتل کر دے گا ہمیں, تو اللہ نے فرمایا لا تخافا, اے موسیٰ ہارون ڈرو نہیں, اننی معکما, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. کیا مطلب؟ اسمع و ارا, اللہ نے خود ہی مطلب بیان کر دیا, سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں. یعنی میرا علم کامل ہے, ہر چیز کا مجھے پتا ہے, اور قدرت کامل ہونے کا تو تمہیں ویسے ہی معلوم ہے. یہاں ساتھ کا مطلب اللہ کی مدد ساتھ ہے, اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے. لیکن جب اللہ سے پوچھا جائے گا, اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں ہے, تو ہم وہی الفاظ کہیں گے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے اور قرآن نے ہمیں بتائے. یہاں بھی ایک اور اشکال پیدا ہوتا ہے. ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ آتا ہے, حدیث میں تو آتا ہے کہ جب باندی سے پوچھا گیا اللہ کہاں ہے, تو باندی نے کہا فی السما, آسمانوں میں. فی کا لفظ استعمال کیا نا, حالانکہ اس کو علی السما کہنا چاہیے تھا, آسمانوں پر, اوپر, عرش پر. کچھ لوگ یہاں بھی ٹیکنیکل پوائنٹ نکالتے ہیں کہ دیکھو یہ ترجمہ بھی صحیح نہیں کر رہے. خوب سمجھ لو, عربی میں فی علی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے, اور اس لیے استعمال ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ مظروف ظرف میں بہت ہی مستقر ہے. کیونکہ مظروف جو ہے نا, جب ظرف میں قرار پکڑا ہوا ہوتا ہے, فی آتا ہے عربی میں ظرف کے لیے. ایسے نہیں, آسان کر کے سمجھاؤں گا. دیکھو فی کا اردو میں ترجمہ ہے میں. ہم جب کہتے ہیں یہ چیز اس میں ہے, تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس چیز میں اس چیز کو قرار حاصل ہے, یہ ہل نہیں سکتی, بہت مضبوط قرار حاصل ہے اس کو, اتنا مضبوط قرار ہے. تو یہاں فی علا کے معنی میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ ہے تو پر ہی, لیکن ایسا استقرار ہے کہ وہ بہت مضبوط قرار ہے اس کو وہاں پہ, کیونکہ اللہ کا عرش پہ کنٹرول ہے, بہت طاقت ہے اللہ کی, ایسا قرار ہے اللہ کو. تو یہ بتانے کے لیے علا کے بجائے فی کا لفظ استعمال کیا. اس کی مثال قرآن میں ہے کہ فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی تھی اور کہا تھا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, میں تمہیں سولی پہ کھجور کے تنوں میں لٹکا دوں گا. حالانکہ تنوں میں نہیں لٹکایا جا رہا تھا, تنوں پہ لٹکایا جا رہا تھا. یہاں بھی ہے لَأُصَلِّبَنَّكُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ, علا کے بجائے فی کا لفظ اس لیے استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ ایسا قرار ہوگا نا کہ ہل نہیں سکو گے کھجور کے تنوں سے, ایسا لگے گا جیسے تنوں کے اندر ہو. تو ہمیں قرآن میں اس کی مثال ملتی ہے کہ فی علا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو باندی نے جب کہا نا فی السما, آسمانوں میں, مطلب آسمانوں میں نہیں ہے, آسمانوں پر ہے, عرش پر ہے. اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے, اس میں بحث کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اب اجازت نہیں ہے تو میں نے کیوں بحث کر لی, پھر سوال پیدا ہوتا ہے. تو سوال یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ یہ بحث اچھالی جاتی ہے. کل بھی کسی نے اس طرح کی بحث اچھالی ہے, تو مت اچھالو ایسی بحثیں, جس کا جو نظریہ ہے وہ رکھے. لیکن اگر کوئی اہل حدیث یہ بول دیتا ہے اللہ عرش پر ہے, تو دیوبندی لوگ جذباتی ہونے کی کوشش نہ کریں, اس کو دیوبندیت کا مسئلہ نہ بنائیں, اس کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں. بہتر ہے حق کو مان لیا جائے تمیز سے. تو عوام کے لیے باقی کسی بزرگ کو, اشاعرہ, ماتوریدیہ, یہ سارے بڑے بڑے علامے تھے, بزرگان دین تھے, ان کو ہم گمراہ نہیں کہہ سکتے. ہم کہہ رہے ہیں وہ علماء کے لیے. کس کے لیے وہ بحثیں؟ علماء کے لیے. علماء کو پڑھنے دو, مدارس میں بحث کرنے دو. عوام کے لیے جو اللہ کی طرف سے پیکیج ہے وہ وہی پیکیج ہے. قرآن و حدیث کی ظاہری نصوص ہیں. اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. کیسے ہے ہمیں نہیں پتا بھائی. دیکھو اس کو کہتے ہیں تشبیہ اور تعطیل سے بچنا. جو اللہ نے اپنے لیے صفات استعمال کی ہیں ان کی نفی بھی مت کرو اور ان کو مخلوق کے مشابہ بھی قرار مت دو. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں, ہم مان لیں گے محبت کرتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے محبت تو دل کے نرم ہونے کا نام ہے, تو کچھ لوگوں نے اس میں تعویلات کی, محبت کا مطلب یہ ہے, رحمت کا مطلب. بھائی وہ علماء کے لیے بحث ہے, وہ مطلب علماء کو بیان کرنے دو. اللہ جب کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں, میں رحمت کرتا ہوں, کیا مطلب ہے وہ علماء جانے. ہم یہی کہیں گے اللہ محبت بھی کرتا ہے, اللہ رحم بھی کرتا ہے, اپنے بندوں پہ رحم بھی کھاتا ہے. حالانکہ رحم تو دل کی نرمی کا نام ہے نا, اثر قبول کرنے کا نام ہے. بھائی ہمیں نہیں پتا, اللہ مہربان بھی ہے,
रहमत, उसको तरस भी आता है बंदों पे, गजब भी करता है। इन्न रब्बी कद गज़िब अल-यौम गज़बन लम यग़ज़ब क़ब्लहु मिस्लहु व लन यग़ज़ब बादहु मिस्लहु। हदीस में आता है क़यामत के दिन नाफरमानों को इतना गुस्सा होगा, अल्लाह को नाफरमानों पर इतना गुस्सा होगा कि नबी फरमाएंगे कि मेरा रब ऐसा गजबनाक हुआ है कि इससे पहले भी कभी नहीं हुआ, इसके बाद भी कभी नहीं हुआ। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, भाई गुस्सा तो एक जज्बाती कैफियत का नाम है, तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह पे ये कैफियत आती हैं? तो अब उलमा ने अशायरा मातुरिदिया में एक बहस चली है, यहाँ मतलब ये है भाई वो उनको करने दो, उलमा लोग हैं, हमारा काम क्या है अवाम का, किसी को बुरा ना कहें, हम ये कहें भाई अल्लाह को गजब आता है, कमा हुआ लाइकुम बिशानिही, उसका गजब हमारे जैसा नहीं है, वो उसकी शान के मुताबिक, हम उसको बंदों पे क़यास नहीं कर सकते। ये असलम है, ये अकीदा आसान है, इस पे इश्कालात कम होते हैं, इसमें निजात के चांसेस ज्यादा हैं। अल्लाह पूछेगा तुमने मुझे कह दिया कि मुझे गजब आता है, और हम कहेंगे अल्लाह हमने नहीं कहा, तूने खुद कहा है। समझ में आ रही बात? तेरे नबी ने कहा है तेरे बारे में, तो अल्लाह कहेगा फिर इसका मतलब क्या है? अल्लाह तेरे नबी ने हमें मतलब नहीं बताया, बस हमें बताया कि अल्लाह को गुस्सा आता है। तो हमने भी यही अकीदा रखा। जब हमसे पूछा गया कि अल्लाह को गजब आता है, हमने कहा हाँ आता है। हमसे जब पूछा गया अल्लाह मोहब्बत करता है, हाँ करता है। अल्लाह किसी पे तरस खाता है, रहम आता है, हाँ आता है। क्या मतलब था हमें नहीं बताया गया, हमें ये बताया गया लैसा कमिस्लिही शैउन, तेरे जैसा कोई भी नहीं है, लिहाजा तुझ पे किसी को क़यास और तेरी सिफात पर किसी को क़यास, तुझे क़यास नहीं किया जा सकता। तो ये आसान है, असलम, असलम का मतलब इसमें निजात, बचने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसलिए ज्यादा इन बखेड़ों में नहीं पड़ा करो। और मुनाजिर लोग जो होते हैं उनका तो काम होता है सामने वाले को नीचा दिखाना, उनका काम हक बयान करना नहीं होता। और मुफ्तियान किराम से दीन पूछा करो जो बाकायदा इदारों से फारिग हो। तो मैं जो बात कर रहा हूँ ये उलमा देवबंद की भी जो भी सही उलमा है ना, जो उलमा देवबंद में जो मदारिस में इफ्ता का काम कर रहे हैं, बाकायदा पढ़े लिखे हैं, उनकी भी यही राय है। मैंने कोई अलग राय कायम नहीं की है, लेकिन बात वही है कि दलाइल को फॉलो करना चाहिए, दलील को फोकस करना चाहिए। अब इसमें बहस वहस ना करें, क्योंकि इन मसाइल में बहस करना भी गलत है। खुद कर ली, अब बोल रहे हैं हमें बोलने को नहीं। हमारे मुसलमानों, हाँ तो बात तो इज्तिमाई दुआ की पूछी गई थी, वो तो कंप्लीट कर दूं। तो फ़िक़्ह हनफी की किसी किताब में भी नहीं लिखा हुआ, बल्कि इसके खिलाफ लिखा हुआ है। फ़िक़्ह हनफी की जितनी फतवे की किताबें, अरबी उर्दू की बात नहीं कर रहा, उर्दू तो आज की लिखी हुई है ना, असल तो फ़िक़्ह हनफी अरबी में है, तो उसमें तमाम में यही है कि साबित नहीं है। हाँ, अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह ने वो किया है कुछ, लेकिन वो तो बहुत बात के हैं ना, असल तो पहले से चला आ रहा है फ़िक़्ह। तो वो अल्लामा ज़फ़र उस्मानी की राय लोग ले रहे होते हैं। सवाल ये है कि KPK में खुसूसन इतने बड़े ऑपरेशन हुए, लेकिन दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई। अगर ना होते ना तो ये और ज़्यादा बड़ी भी होती। मैं कोई गवर्नमेंट नहीं हूँ जो मुझसे वो सवाल पूछो, ये जाके फौजियों से पूछो। समझ में आ रही है बात? मैं तो मुल्क की सिर्फ मुल्क की बका की बात करता हूँ आपके सामने, कि जब भी दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत काम कर रही हो तो एतराज़ात करके कीड़े निकालने के बजाय हुकूमत का साथ देके दहशतगर्दों के खिलाफ उस ऑपरेशन में या तो शरीक हो जाओ या जबान से फेवर करो, बस। बाकी हुकूमत के सारे कामों के ना मैंने ठेके लिए हुए, ना मुझे कोई पैसे मिलते हैं हुकूमत से। अगर रमजान का रोजा तोड़ दिया जाए और कफ़ारा और हदिया देने की भी हिम्मत ना हो तो क्या करना चाहिए? रमजान का रोजा अगर जान कर तोड़ा है, और तोड़ा है किस तरीके से, या तो बीवी से हमबिस्तरी कर ली या खाना खा लिया, क्योंकि बास रोजा तोड़ने के तरीके ऐसे हैं, उससे कफ़ारा नहीं लाजिम होता, गुनाह होता है, रोजा भी टूट जाए। जैसे किसी ने हैंड प्रैक्टिस कर ली, अल्लाह बचाए इस बीमारी से, तो उससे रोजा तो टूट जाएगा रमजान का, लेकिन कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। तो अगर बीवी से हमबिस्तरी कर ली है, या खुदा न ख्वास्ता किसी बदबख्त ने ज़िना कर लिया है, या खाना खा लिया है, पानी पी लिया है प्यास की शिद्दत की वजह से, तो फिर 60 रोजे रखने पड़ेंगे उसको। तो उसमें 60 ही रखने पड़ेंगे। हिम्मत नहीं है तो सर्दियों में रख ले, दिसंबर जनवरी में रख ले, जब दिन छोटे होते हैं, मौसम ठंडा होता है। और अगर इतना बूढ़ा आदमी है कि रोजे रखने की ताकत ही नहीं है उसमें, या ऐसी बीमारी है कि नामुमकिनात में से ना दिसंबर में रख पाएगा ना जनवरी में रख पाएगा, उसकी ताकत ही नहीं है, डॉक्टर कहेंगे कि भई आप बीमार हो जाओगे, आपके अंदर ना, डॉक्टर भी एक दो नहीं है, आजकल डॉक्टर भी ढीले ढाले आते हैं। कई डॉक्टर उसको बोल दें कि वाकई आपकी, जैसे शुगर बाज लोगों को इतनी खतरनाक लेवल की होती है कि वो खाए बगैर नहीं रह सकते, तो ऐसी सूरत में फिर 60 गरीबों को 2 टाइम का खाना खिलाते। अगर इसके भी पैसे नहीं है, खुद इतना गरीब है, लोगों को चाहिए ताउन कर ले इसके साथ, फिर भी नहीं है तो फिर मजबूरी है, फिर अल्लाह जब ताकत देगा तो कर ले, नहीं तो अल्लाह माफ से तौबा इस्तिगफार करे। हदीस में ऐसा वाक़या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को हुक्म दिया था कुछ सदका कर लो थोड़ा बहुत, तो उन्होंने कहा वो भी नहीं है। एक सहाबी के ने रोजे की हालत में, जब रमजान में हमबिस्तरी हराम थी, बीवी से हमबिस्तरी कर ली, तो वो कहते हैं मेरे अच्छा खैर, तो नबी ने हुक्म दिया 60 रोजे रखो, उनमें ताकत नहीं थी 60 रोजे रखने की, तो नबी ने हुक्म दिया 60 गरीबों को खाना खिलाओ, उन्होंने कहा पैसे ही नहीं है। तो फिर नबी ने हुक्म दिया कुछ सदका करो, वो भी नहीं थे, तो नबी ने कहा कि लोगों को कहा कि चंदा करके लाओ, इनको कुछ पैसे दो ताकि ये सदका कर लें।
تو چندہ کر کے لوگوں نے کچھ پیسے دیے ان کو اور کہا کہ صدقہ کرو. انہوں نے فرمایا کس پہ صدقہ کروں؟ فرمایا غریب پہ. فرمایا کہ مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. نبی مسکرائے, فرمایا کھاؤ. کیسے اچھے اچھے واقعات ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا اپنے سے زیادہ غریب کو دوں؟ فرمایا کھاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ بہت پیارا تھا, بہت اچھا تھا, بہت اچھے اخلاق کے ساتھ آپ ان کے ساتھ رہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کی مجھ پہ نظر پڑی ہو اور مجھے دیکھ کے مسکرائے نہ ہو. اتنا مزہ آتا ہے یہ حدیث پڑھ کے. زندگی میں کبھی نظر پڑی ہو اور مجھے دیکھ کے مسکرائے نہ ہو. حالانکہ مسکین تھے ابو ہریرہ. آج خوش مزاجی کو بھی لوگ نا بے دینی سمجھنے لگے ہیں. خوش مزاجی عین اسلام ہے, لیکن خوش مزاجی کا مطلب مسکرانا, اچھے اخلاق سے ملنا. تو نبی اپنی مجلس میں کسی ساتھی کی غیبت برداشت نہیں کرتے تھے. آپ چاہتے تھے کہ میں جب جس سے بھی ملوں میرا دل اس کی طرف سے صاف ہو. تو کیا کریں, آج کل متشدد مولویوں کے پاس چلے جاؤ, بس ڈپریشن کا ڈبہ بن کے نکلتا ہے آدمی وہاں سے. ڈپریشن کا ڈبہ بن کے چیخ رہے ہوتے, ہاں اٹھیاں وہ بھی کافر, فلاں بھی کافر, وہ گستاخ, وہ بدتمیزی, وہ جوتوں کا ہار پہنا دو اگر میں نے اس کو گستاخ ثابت نہیں کیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. تو وہ ان مولویوں کے پاس بیٹھ کے جو پروڈکٹ مارکیٹ میں آ رہی ہے وہ بھی کیا آ رہی ہے, وہ بھی اسی قسم کی پروڈکٹ آ رہی ہے. تہجد کی نماز کون کہتے ہیں 2 رکعتیں پڑھی جائیں, کوئی کہتے ہیں 4 رکعتیں پڑھی جائیں. 4 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, بہتر ہے 2 رکعت کر کے پڑھی جائے. باقی 4 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, یہی طریقہ ہے. 8 رکعتیں پڑھ لیں, 4 رکعتیں پڑھ لیں, 2 رکعت نہ, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ نہیں ہوتا, کم از کم 2 رکعت ہی پڑھ لیں. مفتی صاحب جب صبح کی نماز پڑھی ہوں تو اس کی کوئی سنت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جب صبح کی فجر کی فرض نماز جب کھڑی بھی ہو تو سنتیں پڑھنا جائز ہیں یا نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے پر ابھی تک میں نے پورے طریقے سے تحقیق کی نہیں ہے, اس لیے میں کچھ بولتا ہی نہیں اس بارے. جب میں مکمل پوری ریسرچ کر لوں گا ریفرنسز کے ساتھ پھر میں اس مسئلے پہ بات کروں گا. سوال پیدا ہوتا ہے اب تک کیوں نہیں کی ہے, اس لیے کہ اس سے بڑے بڑے مسائل پر کر رہا ہوں میں ابھی تک. سمجھتے ہو, اتنی بات تو فقہ حنفی میں بھی ناجائز ہے کہ جس جگہ جماعت ہو رہی ہو وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے. لوگ ادھر ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو باقی مسجد کے دروازے پر یا کہیں کونے میں جا کے کرنا جائز ہے یا نہیں, اس بارے میں احناف کے دلائل ہیں کیا میں نے پوری طرح سے مطالعہ کیا نہیں ہے اس کا. تو جب تک کیا نہیں ہے تو میں اس پہ لب کشائی کر نہیں سکتا. اچھا, دوسری یہ فقہ حنفی ہے بھی یا نہیں ہے, یہ بھی میری تحقیق نہیں ہے. بعض دفعہ وہ فقہ حنفی ہوتا نہیں ہے, کھاتے میں ڈالا گیا ہوتا ہے فقہ حنفی کے. امام صاحب کا یہ قول بھی نہیں ہوتا, نہ صاحبین کا قول ہوتا ہے. تو یہ پوری چیزوں پہ تحقیق باقی ہے, جب کر لوں گا تو مارکیٹ میں انشاءاللہ لے آؤں گا. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں مسقط میں, انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا, کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے, رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا وہ. تو احناف یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ پوری نماز بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے, قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا میری اس مسئلے پہ تحقیق نہیں ہے, لیکن اب ہو گئی ہے تحقیق, تو بڑی شاندار جاندار ہو گئی ہے. ہم مسلمانوں میں ملاوٹ کوئی خالص جھوٹ, جاپان میں جھوٹ نہیں بولا جاتا, دوسرے غیر مسلم ممالک میں ملاوٹ فرمائے اللہ تعالیٰ. بھائی کچھ چیزیں غیر مسلموں میں اچھی ہو سکتی ہیں, اور یہ عربوں میں بھی تھا. عربوں میں مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے تھے, جیسے یہودی جو مسلمان ہوئے نا, ان میں تو بہت سے منافق تھے. جو گیٹ اپ مسلمانوں والا تھا اندر سے کیا تھے, وہ کافر تھے. لیکن قریش میں جو پکے کافر تھے وہ اچھے تھے زیادہ, وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. حضرت ابو سفیان جب غیر مسلم تھے تو بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. وہ عرب جب غیر مسلم تھے تو بھی سخی تھے, رشتہ داری نبھاتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ان میں تھی. تو کسی غیر مسلم میں چند باتیں اچھی ہو سکتی ہیں. تو جاپانیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے, لیکن سارے ایسے نہیں ہیں. وہاں بھی میں نے 2 نمبریاں کے واقعات سنے. جاپان میں جب گیا, مجھے ایک پٹھان دوست نے بتایا کہ مجھے جاپانی نے جو نچوڑا ہے نا, تو پھر جاپانی جب نچوڑتا ہے تو وہ نچوڑتا بھی جاپانی میں ہے. وہ ایسا کام کرے جاتا ہے, کہہ رہے ہیں بنیان رہ گیا بس, باقی تو سب لوٹ گیا. تو میجورٹی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے, اور میجورٹی میں ایمانداری کا عنصر ہے. یہ کہاں سے آیا؟ ان کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے ان کی بچپن سے ٹریننگ کی ہے. حکومتوں کی مینجمنٹ ہے یہ. تو جہاں بھی حکومت کی طرف سے کوئی مینجمنٹ ہوگی, کوئی تعلیم کا انتظام ہوگا, تو اس کا آؤٹ پٹ نکلے گا. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا, جس چیز کے اسباب اختیار کرو گے رزلٹ سامنے ہوگا. تو انہوں نے اسباب اختیار کے رزلٹ سامنے ہے. ہمارے ملک میں ایسے اسباب نہیں ہیں. ہمارے ہاں بچہ اسکول جانے کے بعد ہی جھوٹ بولنا سیکھتا ہے. وہ ٹیچر لیٹ آتا ہے, حاضری پوری لکھ رہا ہوگا, ٹائم پہ آیا ہوں, تو بچہ وہیں سے جھوٹ کیا ہوتا ہے. ماں باپ اس کو سچ سکھا رہے ہوتے ہیں, یونیورسٹیاں اس کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں. وہاں جاپانی میں اگر ماں باپ اس کو جھوٹ سکھائیں گے بھی نا, تو اسکول اس کو سچ سکھا دے گا. یہاں ماں باپ سچ سکھائیں گے تو اسکول اس کو کیا سکھا دے گا, جھوٹ سکھا دے. تو یہ فرق ہے. یہ ہمارا قصور نہیں ہے, ہمارے حکمرانوں کا, ہماری مینجمنٹ کا قصور ہے. اور بھی میں کچھ کہنے والا تھا. انتخابات میں جس ملک میں وہاں سے لوگ جیتتے ہوں جہاں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے تو ایمانداری گئی تل نہیں. اب ایمانداری کہاں؟ شفاف انتخابات. ہمارے ہو گیا. آخری سوال,
میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے، اس کے لیے میں ڈائری لے کر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا. میں نے آخرت کو ہدف بھی بنایا اور بھی بہت کچھ لکھا، لیکن عمل کیسے ہوگا؟ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور اچھی تنخواہ ہے، کیا میں یہ فیلڈ چھوڑ دوں یا اس میں محنت کروں؟ نیز دین کا علم کتنا اور کیسے سیکھوں؟ آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں تو اسی کو آخرت کا ذریعہ بنائیں، اس کو چھوڑیں نہیں. اپنی فیلڈ کو چھوڑیں گے تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. اور عالم بننے کا طریقہ یہ ہے کہ جامعۃ الرشید میں جو انجینئرز اور بیچلرز لوگ ہیں ان کے لیے 4 سال کا عالم کا کورس ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو وہاں 4 سال کا عالم کا کورس کر لیں. ٹائم نہیں ہے تو پھر علماء کے بیانات سنیں. مسائل کے لیے بہشتی زیور ایک کتاب ہے. میں بھی ابھی ایک کورس ڈیزائن کر رہا ہوں اسلام کیا ہے کے نام سے. بہت انشاءاللہ جاندار شاندار کورس ہوگا. وہ کورس جو کرے گا انشاءاللہ اللہ کے رحم سے امید ہے گمراہی سے بچ جائے گا، ہمیشہ وہ گمراہی سے بچ جائے گا انشاءاللہ. تو وہ ایک ایسا کورس ہے جو اسلام کی بنیاد سمجھ میں آ جائے گی، بنیادی چیزیں انشاءاللہ اس میں. تو ورنہ بہت بنوری ٹاؤن والوں کا ایک فہم دین کورس ہے، فہم اسلام یا فہم دین کورس ہے، وہ بہت اچھا ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو ایسا کوئی کورس کر لیں. لیکن اپنی فیلڈ میں ہی سافٹ ویئر انجینئر بہت ساری دین کی خدمتیں کر سکتا ہے، بہت سارے کام کر سکتا ہے. تو کچھ بھی نہ ہونا، ٹماٹر بیچ کے بھی دین کی خدمت کر سکتے ہو میرے بھائی. کیسے کر سکتے ہو؟ پیسہ کماؤ ٹماٹر بیچ کے، اس بزنس کو بڑھاؤ. اس پیسے سے کیا کرو؟ گھر میں بھی کھلاؤ، دینی مدارس کو دو، مسجدیں بنانے میں خرچ کرو، دین کی تبلیغ میں خرچ کرو. تو سورس آف انکم زیادہ ہوگی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. طاقت میں صرف جسمانی طاقت نہیں ہے، اکنومیکلی طاقت بھی. انجینئر کے پاس تو چاہے وہ سافٹ ویئر انجینئر ہو وہ یا سول انجینئر ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، اس کے پاس تو ایک پاور ہے نا. تو اس پاور کو آپ اچھے کاموں میں استعمال کرو بھائی. چھوڑ چھاڑو، یہ تو رہبانیت ہے. ہمارا مذہبی طبقے میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب وہ مذہب کی طرف آتا ہے تو وہ ساری جو اسکلز اللہ نے اس کے اندر پیدا کی ان کو لات مار دیتا ہے اور قوم کا بیکار اور معطل فرد بن کے اپنے آپ کو سمجھتے اب میں نیک ہو گیا ہوں، اب میں سیٹ ہوں. اب میں کیا ہوں؟ سیٹ. شکر ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو اللہ نے یہ والی دین کی سوچ عطا. ڈاکٹر عبد القدیر خان بڑے مذہبی آدمی تھے، سمجھ میں. لوگ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو لبرل سیکولر سمجھتے ہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کے دور میں ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی آ چکے ہیں، اور جو ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان کے دور کے تھے ان کی باقاعدہ تقریریں ہمارے جامعۃ الرشید میں ہوئی ہیں. خدا کی قسم وہ تقریریں سن کے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی سائنٹسٹ ہے، ایسا لگتا تھا کوئی مولانا ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا لگتا تھا یہ کیا ہے. اور پھر ڈاکٹر عبد القدیر خان کے بارے میں کسی ان کے قریبی ریلیٹیو نے ہمیں رپورٹ پیش کی کہ جو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اسٹرگل اور محنت کی ہے نا ملک کے لیے، یہ مذہبی موٹیویشن کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی. کیونکہ ایسا آدمی بہت آسانی سے بک جاتا ہے. نہیں بکے، نہیں جھکے. کیوں؟ آخرت کا تصور تھا. ان کو پتا تھا اس کا ثواب دنیا میں تو نہیں ملا نا. ڈاکٹر عبد القدیر خان کو ثواب ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. انہوں نے یہ کیا آخرت کے لیے. آخرت کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. ترقی یافتہ ملکوں کے لیے ہو سکتا ہے، غریب ملکوں کے لیے یہ محنت نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ غریب ملک کے لیے جب ہی محنت ہو سکتی ہے جب اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو کہ یار اللہ مجھے اس کا انعام دے گا، مسلمانوں کی جانوں کو بچاؤں گا میں. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اللہ کے لیے کیا. ان کی زندگی میں اللہ ان تھا. آؤٹ ہوتا پاکستان کو ایٹمی پاور نہیں بنانا تھا انہوں نے تو، لیکن کارآمد تھے. تو مولویوں میں میجورٹی الحمدللہ ٹھیک ہی ہے، لیکن کچھ غلط مولویوں کے ہتھے لوگ چڑھ جاتے ہیں، وہ رہبانیت میں چلے جاتے ہیں اور مسلم سوسائٹی کو بیکار بنا دیتے ہیں. بیکار آدمی نہ اللہ کو پسند نہ اللہ کے نبی کو پسند. مجھے تو بالکل خدا کی قسم میں نہیں کہہ رہا میں بہت کارآمد ہوں، مجھے سس آدمی سے اتنی نفرت ہے نا، چاہے وہ نیک ہی کیوں نہ ہو. اور میرا مذہبی لوگوں سے بھی واسطہ پڑا ہے. بہت سارے مذہبی لوگ ہیں، کچھ تبلیغ میں بھی، لیکن جب میں نے ان کے ساتھ سفر کیا مجھے اندازہ ہو گیا سست ہے. جان چھڑائی ہے میں نے ان سے، حالانکہ بڑے نیک ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. مجھے اندازہ ہو گیا یہ عضو معطل ہے، یہ سوسائٹی کے لیے بیکار. یہ نماز پڑھ سکتا ہے، دعائیں بھی مانگ سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ سوسائٹی پہ کیا ہے؟ بوجھ ہے. ایسے لوگوں کو میں ٹھڈا مار کے نکالتا ہوں. نکل یہاں سے. کارآمد آدمی اچھا ہوتا ہے بھائی، ایکٹیو آدمی اچھا ہوتا ہے، نہ دوسروں پہ بوجھ بنے، کماتا ہو، کھاتا ہو، کھلاتا ہو. ملک اور قوم کے لیے کوئی اچھا مرے تو لوگ کہیں یار اچھا آدمی دنیا سے چلا گیا، کاش نہ جاتا. پوستی قسم کے منوس یہ مرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار، ابا بھی کہتا ہے یار ایک آدمی کا خرچہ میرے گھر سے الحمدللہ کم ہو گیا ہے. تو کارآمد لوگوں کو اللہ کو بھی قدر ہے، اللہ کے نبی کو بھی. صحابہ کیسے کارآمد تھے بھائی، کیسے. میں تو اس حدیث پڑھ کے حیران ہو گیا یار. حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں یہودی ہمارے خلاف سازشیں کرتے تھے، نبی نے کہا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو. کہتے ہیں میں نے 15 دن میں ان کی زبان سیکھی ہے. کتنی محنت کی ہوگی، کتنی محنت. میں نہیں کہہ رہا فل سیکھ لی ہوگی، اتنی کہ ان کی سازشیں سمجھنے لگے. ہمارے انگلش سیکھ رہے ہیں 25 سال ہو گئے ابھی تک سیکھ رہے ہیں. کیوں؟ فوکس ہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں ہے. میں بھی اس میں داخل ہوں، میں کوئی بہت فنٹر نہیں ہوں. فوکس ہی نہیں کرتے کسی چیز کو. صحابہ فوکس کرتے تھے بھائی. ایک کام لگا دیا
نبی جاسوسی کے لیے صحابہ کو بھیجتے تھے نا, جس نے گستاخی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, شاعری کرتا تھا, گستاخ, بہت بڑا گستاخ تھا عرب میں, ہر وقت نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا, حجف کرتا. نبی نے فرمایا اس کا سر چاہیے. کیسے, آپ ابو داؤد کی حدیث پڑھو, راتوں رات گئے اور کیا چال اختیار کیے اور جا کے اس کی کھوپڑی لا کے نبی کی خدمت میں پیش کی ہے. بھائی بڑی یہ اسکلز ہیں, یہ محنت ہے. آج ہم کیا ہیں, وہ کھوپڑی لے آئے اور آج 6 انڈے لینے کے لیے بیوی بھیجے, وہ نہیں لے کر آ. وہاں جائے گا, گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ جائے گا, پھر ادھر جا کے اسے باتیں شروع کر دے گا, پھر بھول جائے گا, پھر یہ ہو جائے گا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ. سست آدمی بہت برا لگتا ہے, مجھے تو بہت برا لگتا ہے بھائی. میرا دل خدا کی قسم چاہتا ہے میں ہر وقت چستی پہ بیان کرتا رہوں. کس پہ بیان کرتا رہوں؟ ہمارے جامع الرشید میں ایک عالم ہے, ان کی عادت یہ ہے, پٹھان ہے باجوڑ کے, انہیں جب کوئی تحقیقی کام دیا جائے نا تو جت جاتے ہیں وہ, اس میں دن رات ایک کر دیتا ہے وہ بندہ. ایک دن میں نے ان سے, کسی کے منہ پہ تعریف کرنی نہیں چاہیے, لیکن میں نے بولا کہ یار شاید میرے اندر اتنی کوالٹی نہ ہو, لیکن مجھے آپ کی یہ عادت بہت پسند ہے کہ جو کام ادارے کی طرف سے دیا گیا ہے, تحقیقی کام, زمین آسمان ادھر سے ادھر کر دی, اس کام کو پایہ تکمیل تک علی وجہ البصیرہ پہنچانا ہے. اور کچھ مولوی ہوتے ہیں, ان کے طلبہ ہوتے ہیں, ان کو کوئی کام دو نا تحقیقی, ٹرخانے والا کام کر کے آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مثال دوں گا. مثال کے طور پر ہم نے ان سے کہا بخاری کی یہ حدیث تلاش کر کے لاؤ, تو حوالہ کسی بزرگ کی کتاب کا, انہوں نے یہ حدیث پیش کی ہے اور حوالہ دیا ہے بخاری کی جلد نمبر فلاں, حدیث نمبر فلاں. میرا دل چاہتا ہے اس کو چماٹ لگاؤں. کم بخت تو خود بخاری میں نہیں دیکھ سکتا جا کے, فلاں نے لکھا ہے کہ بخاری میں, تو فلاں کا لکھا ہوا آ گیا, وہ یہ ہے سستی. تو جا کے دیکھ لے, اندھا ہے کیا؟ جا کے نکال کے دیکھ, اوریجنل کتاب سے لے آنا, نکال کے رکھی ہوئی ہیں کتابیں. آج کل مکتبہ شاملہ ہے, انٹرنیٹ پہ حدیثیں نکل آتی ہیں, لیکن چونکہ وہ سست آدمی ہے, کتاب جو سامنے رکھی تھی اس میں حضرت جی نے لکھا کہ بخاری میں ہے, تو حضرت جی کے ریفرنس سے لکھ دیا کس میں ہے, بخاری میں. تو یہ ہمارے ہاں جو تحقیقی کام ہو رہا ہے نا, ڈاکٹروں میں بھی, انجینئروں, بہت سے ڈاکٹر اس طرح سے تحقیق کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ڈاکٹر یوٹیوب پہ وہ تحقیق کا حق ادا کرتے ہیں, لیکن کچھ ڈاکٹر 2 نمبر ہیں. یہ اس طرح کے سست لوگ آپ کو ہر فیلڈ میں ملیں گے. کوئی ریسرچ کا کام, چاہے میڈیکل سائنس کا ہو, کوئی بھی ان کے ذمے لگاؤ تو ڈیپ میں گھس کے ریسرچ نہیں کرتے, ٹرہانے والا کام کرتے ہیں. تو آپ کسی کو بولو یہاں سے جھاڑو لگا دو, جیسے گھر میں کسی بچے کو بولو, اسی وقت پتہ چل جائے گا یہ کام کو کتنا فوکس کرتا ہے. جو سست بچہ ہوگا یوں جھاڑو لگا, یوں گھمائے گا جھاڑو یوں کر کے, بتاؤ. جو چست ہوگا نا وہ پراپر وے میں ایک ایک کونے سے کچرا نکالے گا. ماسیوں میں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں, بیویوں میں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں, شوہروں میں بھی ایسے ہوتے ہیں. تو بتاؤ کون سا پسند ہے, جو کام کو فوکس کرے, انجوائے کرے, کام کو دل لگا کے کرے. وہ آپ کو اگر اپنے لیے کوئی بندہ چاہیے تو فوکس والا چاہیے یا غیر فوکس والا چاہیے؟ تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو خود بھی ویسا بننے کی کوشش کیا کرو. اللہ ہدایت دے, بس انسان کا بچہ بنا. سست پوستی ہمارے سنا تھا, ایک سست, 2 لڑکے سست تھے, لیٹے ہوئے تھے نا. لیٹے سست آدمی کیا کرتا ہے, لیٹتا ہے, اور جب لیٹے لیٹے تھکتا آتا ہے تو پھر سوتا ہے. وہ تھکاوٹ سے کیا کرتا ہے, وہ سو جاتا ہے. مسلمان ملکوں میں سستی بہت ہے. ایک ملک میں نام نہیں لوں گا, ایک تجزیہ نگار نے مجھے بتایا, ان کا بڑا تجربہ تھا بہت سارے ملکوں کے بارے میں. انہوں نے کہا گوروں نے تحقیق کی ہے کہ دنیا میں سست ترین ملک کون سے ہیں, تو ان میں پاکستان 4 یا 5ویں نمبر پہ تھا. پاکستانی یعنی دفتروں میں, گورنمنٹ کے اداروں میں گورے نے سروے کیا ہوگا تو دیکھا ہوگا ماشاءاللہ یہاں جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو کتنے ٹائم لگ جاتا ہے. اس میں پہلے وہ گورنمنٹ آفیسر آئے گا, بیٹھ جائے گا, لیٹ جائے گا, تھوڑی دیر پھر چائے منگوائے گا, گٹکا منگوائے گا, ادھر ادھر کی گپے مارے گا. 6-7 گھنٹے بعد اس کے جانے کا ٹائم ہو جائے گا, اور 1 گھنٹہ پہلے نکل جائے گا. پھر اگلے دن آئے گا, ہوتے ہوتے پھر 6 مہینے بعد وہ فائل اس کے سامنے آئے گی. عام طور پہ یہی ہو رہا ہے. تو اس نے رپورٹ پیش کی کہ دنیا میں سب سے سست ترین ملک فلانا ہے, میں نام نہیں لوں گا, میرے بیانات ہر ملک میں جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ بڑا نیک ملک ہے, اور دوسرے نمبر پہ وہ ہے جو بہت ہی نیک ہے, نام نہیں لوں گا میں, ان کے لوگ بھی سست ہیں. تو جو پہلے نمبر پہ تھا نا, کہتے ہیں اس ملک کے بارے میں مشہور ہے, وہ عرب کنٹری ہے مسلمانوں کا, تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں لوگ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ انگریزوں میں بہت سے ملک ہیں جہاں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جاگنگ کرتے ہیں. کچھ ملکوں میں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھی جاتی ہے. کچھ ملکوں میں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جم جایا جاتا ہے. کچھ ملکوں میں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کاروبار کی طرف چلتے ہیں. کچھ ملکوں میں یہ عادت ہے صبح اٹھتے ہی نہاتے ہیں. وہ بہت ساری ہیں. اس ملک کے بارے میں صبح اٹھتے ہی وہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ آرام, کیونکہ لیٹے لیٹے اور سوتے سوتے تھک چکے ہوتے ہیں, اس لیے صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ سوتے ہیں. وہ یہ چل رہا ہے مارکیٹ. تو پاکستان کے بارے میں مجھے خوشی ہوئی کہ 3 یا 4 نمبر آتا ہے الحمدللہ. تو سست آدمی اچھا نہیں ہے. تو 2 سست لیٹے ہوئے تھے, تو بیری آ کے گری ایک کے سینے پہ, بیری سے نہیں, بیر کا پھل. تو ایک گھڑ سوار جا رہا تھا, اس نے اس گھڑ سوار کو آواز دی, بھائی صاحب گھڑ سوار آیا, بھی کیا کام ہے؟ کہہ رہے یار تیرا نیچے اترنا کام ہے.
وہ نیچے اترا, کیا کام, کہہ رہے یار یہ بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے. کو بڑا غصہ آیا, بے شرم آدمی, میں گھوڑے پہ جا رہا ہوں, مجھے بلایا, اور اگر تجھ سے نہیں ہو رہا تھا تو اس ساتھ والے کو بولتا نا, تو ساتھ والا بولتا ہے میں تو کبھی نہیں کروں اس کا کام, کیونکہ مجھے ضرورت تھی, اس نے میری مدد نہیں کی. اس نے کہا کیا ضرورت تھی, کہہ رہا ہے میں لیٹا ہوا تھا, کتا آ کے میرے منہ پہ پیشاب کر رہا ہے, میں اس کو بول رہا ہوں ہٹا, یہ ہٹا ہی نہیں رہا تھا, میں اس کو بول رہا ہوں ہٹا, لیکن یہ نہیں ہٹا رہا تھا. اللہ بچائے سس لوگوں سے. گھر میں ایک بھی ایسا پوستی پیدا ہو گیا نا, اس کو ٹھڈے مار کے نکال دو, ٹھڈے مار کے نکالو, اس کو بہت بڑی عذاب بنے گا. وہ نکالو نہیں, سیدھا کر دو اس کو. میرے بیٹے نے باپ سے باپ کا گھر خرید لیا اور رقم کی ادائیگی بھی کر دی, اور باپ نے گھر کی ملکیت بھی بیٹے کو دے دی قانونی طور پر. اب گھر بیچنے کے بعد باپ اور باپ کی دوسری اولادوں کے پاس کوئی اور گھر نہیں تھا جہاں وہ سب رہ سکیں, تو جس بیٹے نے گھر خریدا اس نے اپنے سارے بہن بھائیوں کو اسی گھر میں رہنے دیا, اور باپ بھی اس گھر میں رہتے رہے. تو کیا باپ کے انتقال کے بعد وہ گھر باپ کی وراثت میں شامل کیا جائے گا؟ نہیں. دیکھو ہبہ میں قبضہ ضروری ہے. باپ اگر بیٹے کو گفٹ دیتا ہے نا تو اس میں پھر قبضہ دینا ضروری ہے, لیکن بیٹے نے اگر باپ سے گھر خریدا ہے تو پھر قبضہ ضروری نہیں ہے. خریدتے ہی وہ گھر بیٹے کی ملکیت میں شامل ہو گیا. اب وہ بیٹا اس کا مالک ہے تو وراثت اس میں جاری نہیں ہوگی. اور یہ بڑا اچھا بیٹا ہے کہ سب بہن بھائیوں کو رکھا ہوا ہے. ایسے بیٹے اللہ سب کو دے بھائی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.